خوش آمدید میرے چینل ہدایت کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا راز، ایک ایسا روحانی خزانہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ دنیا کی اس بھیڑ بھاڑ میں ہم سب روزانہ کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ صبح اٹھنا، کام کاج، ذمہ داریاں، پریشانیاں اور پھر رات کو تھکے ہارے اپنے بستر پر گر جانا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے دن کا سب سے قیمتی وقت کون سا ہے؟ وہ جب ہم دنیا کے شور سے نکل کر اپنے خالق، اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر چیز کا حل ہے، مگر ہر حل کے لیے ایک ذریعہ چاہیے۔ بعض لوگ دوڑتے ہیں انسانوں کے پیچھے، سفارش ڈھونڈتے ہیں، بڑے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے در پر جھک گیا، اس کے لیے کسی اور کے در کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو سارے در خود بخود کھل جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی۔ کبھی ہم ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں اور کبھی ناکامیاں ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس کائنات کی کوئی بھی چیز ہماری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے دوڑتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں، لیکن جب رات ڈلتی ہے اور دنیا کا شور تھم جاتا ہے تو یہ لمحے صرف ایک ہی چیز کے لیے ہوتے ہیں، اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل اپنے خالق کی یاد میں ڈوب سکتا ہے، جب آنکھوں سے بہتے آنسو اللہ کے عرش تک پہنچ سکتے ہیں، جب دعائیں آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹا سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، عشاء کی نماز کے بعد کا یہ وقت ایسا لمحہ ہے جسے قرآن حدیث میں بہت فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت کی عبادت کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کے بعد اللہ سے مانگتا ہے، اس کی دعائیں اکثر بغیر رکاوٹ کے قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وقت سکون کا ہے، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے گناہ چاہے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، ہمارا رب غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ رب جو ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، جو ہماری ہر ہر سسکی، ہر دعا سنتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اس رب کو یاد کرنے کی بجائے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر ہم صرف چند لمحے اللہ کے حضور گزار لیں تو زندگی کے وہ مسئلے جو ہمیں برسوں سے پریشان کر رہے ہیں، پلک جھپکتے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مجرب وظیفہ رکھ رہی ہوں جو خاص عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ کی تقدیر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا اور آپ کی ایسی سکون والی زندگی اور دولت عطا کرے گا جو دنیا کے خزانے بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وظیفہ محض الفاظ کی کھیل نہیں ہے، یہ دل کا یقین، زبان کی عاجزی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی پختگی بھی ہے۔ اگر آپ اللہ کو پانے کی نیت سے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ میرا رب، میرا اللہ آپ کو سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ کو تمنا ہے، کبھی خواہش بھی نہ کی ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں، جو شخص دل کی گہرائی سے یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو اس کی مشکلات سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے دھوپ میں برف پگھلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ زمین آسمان کے لشکروں کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔
جب یہ کلمات یقین کے ساتھ پورے دل کے ساتھ پڑھے جائیں تو دل کے اندر چھپا ہوا خوف، بے چینی اور مایوسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی بڑے فیصلے سے پہلے پریشان ہے یا اداس ہے، وہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت، دل کو سکون، صحت میں شفا اور دشمنوں سے حفاظت میں ساتھ دے گا۔ بس سننے والا یہ عزم کر لے کہ اس عمر کو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے گا۔ پیارے ناظرین، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفے ہمیشہ پابندی سے کریں۔ اب بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کیسے؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وظیفے کے آغاز میں سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی دراصل ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جو انسان کی دعا کو فوراً عرش الہی تک لے جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے 313 بار جو پڑھنا ہے، اللہ کی خاص آیت میں سے ایک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی ہاں، یہ وہ آیت ہے جو آپ کے حالات کو یوں بدل دیتی ہے کہ آپ معجزہ سمجھیں گے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا دراصل اپنے دل میں یہ عہد کرتا ہے کہ میرا ہر سہارا، ہر مددگار، ہر کارساز صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور یہی کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر کہے۔ جب یہ آیت آپ دل سے پڑھے تو خوف دل سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے۔ عشاء کے بعد جب دنیا کا شور کم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ تیری پناہ میں آ گیا ہے، اس کی حفاظت فرما، اس کی رزق میں برکت دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے۔ میرے عزیزو، عشاء کی نماز کے بعد یہ وقت ایسا وقت ہے جب دل کو سکون اور دعاؤں کو قبولیت کا مقام ملتا ہے۔ جو بھی اللہ کے حضور جھک کے مانگتا ہے، وہ اسے یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا بلکہ آپ کی تقدیر میں خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ دعا کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہم پورے طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جب آپ دل سے، جیسے میں نے نیچے دعا لکھی ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ دعا کچھ یوں پڑھیے گا، اے میرے پیارے اللہ، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دل کو، خوف کو امن میں بدل دے، ہمارے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو قرضوں میں ہیں ان کے رزق میں برکت دے اور قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے۔ جو تنہائی اور غم میں ہیں ان کے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں رحمت اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں کبھی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر ہم اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں۔ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی بہترین کارساز ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پورے دل سے، یقین سے اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کی ذات عطا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیں، دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آنے والے وظائف اور قرآنی علاج سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ